24ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل کامل کا بیان فرمایا تھا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب وہ 25واں جو پارہ ہے، اس کے شروع میں قیامت کے وقوع کی تاریخ کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ خرید و فروخت اور ذاتی دلچسپیوں میں منہمک ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس راز کے اوپر کسی کو مطلع نہیں فرمایا، بلکہ قیامت کو اللہ نے ایک راز کے طور پہ رکھا ہے جو اچانک رونما ہوگی اور اچانک ظاہر ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ قیامت کی جتنی نشانیاں ہیں یا قیامت کے حوالے سے جتنی بھی اس سے پہلے اس کائنات کے اندر نشانیاں ظاہر ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں وہ ساری کی ساری نشانیاں جو ہے وہ بیان فرما دی ہیں، جن میں سے اکثر نشانیاں وہ اس دور کے اندر یا اس دور تک جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہیں۔ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ظہور مسیح کا ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، اسی طرح دابۃ الارض اس کا ظاہر ہونا، یہ بڑے بڑے ایسے فتنے ہیں یا بڑی بڑی ایسی علامتیں ہیں جو بقیہ ہیں۔ باقی چھوٹی چھوٹی جتنی علامتیں وہ بیان کی گئی تھی وہ ساری کی ساری تقریباً جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مبین کے اندر جتنی بھی چیزیں بیان فرمائی تھی وہ آہستہ آہستہ کائنات کے اندر ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے انسان نے کب سوچا تھا کہ وہ چاند تک جو ہے وہ جائے گا؟ اسی طرح جو ہے وہ انسان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ ہوئی ہوگی کہ مشرق کے اندر بیٹھا ہوا آدمی مغرب کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی کی بات بھی سنے گا، اس کی تصویر بھی دیکھے گا۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے جو قرآن حکیم نے عظیم ترین معجزات لوگوں کے سامنے بیان فرمائے، شاید اس دور کے اندر انسان کے لیے یہ بات ماننے کے لائق نہیں تھی یا انسانی عقل ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ انسان سمندروں اور دریاؤں کے پیٹ کے اندر گھس گیا ہے، زمین کے اندر کے جتنے خزانے ہیں انسان ان تک پہنچ چکا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ایسی ایسی چیزیں کہ جن کا انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، تو 2-4 سال کے بعد اس پر بھی تحقیق ہوتی ہے اور نئی نئی چیزیں جو ہے وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ہر چیز کی جو مطلب تحقیق ہے وہ مکمل کر لی ہے، بلکہ انسان ابھی تک جو ہے وہ اس تحقیق کے اندر لگا ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن تک انسان کی پہنچ نہیں ہوئی اور انسان کو جن تک ابھی تک بھی رسائی نہیں ملی۔ اس کے بعد سورۃ الشورى ہے۔ سورۃ الشورى اس کی جو نام رکھنے کی وجہ ہے، قرآن حکیم کے اندر وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ وہ آپس میں باہم مشورہ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی اسی نمایاں صفت کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ شورى رکھا گیا ہے۔ یعنی شورا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہم مشورہ کرنا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اللہ نے اپنے محبوب سے بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ آتا ہے تو ان کے ساتھ مشورہ ضرور فرما لیا کریں۔ اللہ کے نبی چاہتے تو اللہ تو قرآن حکیم کے اندر اپنے نبی پر وحی نازل فرما کے اپنے نبی کی جو ہے وہ جو بھی بات ہوتی اس کی طرف اللہ اپنے نبی کی جو ہے وہ رہنمائی فرما دیتے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی بہت سارے معاملات کے اندر صحابہ کرام سے مشورہ ضرور فرمایا کرتے تھے۔ مشورہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے اہل ایمان کی یہ صفت بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المستشار امین کہ جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اچھا مشورہ دے۔ اگر آپ مجھ سے کوئی مشورہ مانگتے ہیں کہ یار یہ میں نے کاروبار کرنا ہے، یا یہ میرا معاملہ ہے، یا یہاں سے بچی کا رشتہ کرنا ہے، بچے کا رشتہ کرنا ہے، یا یہ کام کرنا ہے، آپ اگر مجھ سے مشورہ کرتے ہیں یا میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں تو پھر وہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے وہ سمجھے کہ وہ امین ہے۔ اگر وہ صحیح مشورہ نہیں دے گا تو وہ گویا امانت کے اندر خیانت کرے گا۔ آپ کو جو پتہ ہے یا جو چیز آپ بہتر سمجھتے ہیں
آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ اگر یہ کام کرے تو اس کو فائدہ ہوگا، آپ کو وہی مشورہ جو ہے وہ آگے بندے کو دینا چاہیے، اس لیے کہ مشورہ کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور اچھا مشورہ دینا یہ بھی سنت مبارکہ ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور مشورہ کرنے والا کبھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتا۔ یعنی ایک استخارہ ضرور کریں، استخارہ اللہ سے مشورہ ہے۔ استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع کریں۔ اس کا طریقہ ہے استخارہ کرنے کا کہ آپ نوافل پڑھتے ہیں استخارے کے، پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ استخارہ جو ہے یہ مشورہ ہے اللہ سے، اور جو اللہ سے مشورہ کرتا ہے اللہ تو نعوذ باللہ وہ کبھی غلط مشورہ نہیں دے گا، بلکہ اللہ کا جو مشورہ ہوتا ہے وہ 100%، 100% جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے استخارہ جو ہے یہ ضرور کرنا چاہیے، اچھے کاموں کے اندر بھی استخارہ کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ زندگی کے اندر اہم کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں استخارہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے باقاعدہ طور پر استخارہ کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ استخارہ یہ اللہ سے مشورہ ہے۔ استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی کام کے اندر اللہ سے مشورہ طلب کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہتر سے بہتر مشورہ عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر یہ مشورہ طلب کرنا، جس طرح یہ ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی گئی ہے، اسی طرح ایمان والوں کی اس کے علاوہ اور بھی صفات اس سورہ شورى کے اندر بیان ہوئی ہیں کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، دوسرا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، چوتھا یہ کہ رب کی فرما برداری کرتے ہیں، پانچواں یہ کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، چھٹا یہ کہ اپنے کام میں باہمی مشورہ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم و زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر سورہ شورى کے بعد جو ہے وہ اللہ نے سورہ زخرف، یہ مکی صورت ہے اور یہ 25ویں پارے کے اندر ہے۔ اس میں سونے اور زینت کا جو معنی آیا ہے، اس لحاظ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ زخرف کہا جاتا ہے۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ذات ہے اور قدرت ہے اس کے دلائل جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں کہ آسمان کی نیلی چھت اللہ نے ہی پیدا فرمائی ہے، یہ زمین کا فرش اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ تا حد نظر پھیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، یہ سطح آب پر رواں دواں کشتیاں اور جہاز، یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور نقل و حمل کے بہترین ذرائع بھی ثابت ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رہنمائی فرماتی ہیں۔ پھر اس کے اندر اس سورہ مبارکہ میں زمانہ جاہلیت کی ایک انتہائی اور قابل نفرت سوچ کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر۔ اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے اور اس کو زندہ درگور کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے تھے۔ دوسری طرف وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یہ مشرکین جو تھے۔ اب اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جو ہے وہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جاہلوں سے اعراض کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، انہیں ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب کوئی جاہل آدمی کسی آدمی کے پلے پڑ جائے تو بجائے اس کے کہ جاہل کے ساتھ آپ بحث شروع کر دیں، اس کو سلام کہہ کے اس سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ یہ اس قرآن حکیم نے ہمیں اسلوب بتایا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر ایک جاہل کو 100 حکیم بھی لگا رہے نا تو وہ اس جاہل کو سمجھا نہیں سکتا، اس لیے جاہل سے بحث کرنا، جاہل سے الجھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء سے بھی یہ فرمایا ہے کہ حکمت کے ساتھ جو ہے اور صبر کے ساتھ ان لوگوں سے اعراض کریں اور جس طریقہ سے بھی ہو ان سے جو ہے وہ بس سلام کہہ کر ان سے اپنی جان چھڑائیں۔ سورہ دخان، اس زخرف کے بعد سورہ دخان ہے۔ سورہ دخان جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ کے اندر نازل فرمایا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اس صورت میں فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین کہ واضح جو دھواں ہوگا
وہ آسمان سے انتظار کرو کہ وہ نکلنا شروع ہو جائے، یعنی قیامت کے قریب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت، تو جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت کا انتظار کرو۔ تو یہاں اس صورت کے اندر جو ہے وہ لیلۃ المبارکہ کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ المبارکہ کے اندر نازل فرمایا، اس سے مراد وہ شب برات ہے۔ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات ہے، جس کے اندر ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہ یہ رمضان شریف سے پہلے جو آتی ہے شب برات جو ہے، وہ شعبان کے مہینے میں جو 15 شعبان کو شب برات آتی ہے، اس کے اندر ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے، کس روح نے دنیا کے اندر اس سال آنا ہے، کس نے مرنا ہے، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ ویسے انسان شروع سے اس کی لکھ دی گئی ہے عمر کتنی ہے، یا کس دن پیدا ہوگا، کس دن مرے گا، لیکن فرشتوں کے نام نام جو ہے وہ حوالے کیے جاتے ہیں کہ اس سال کس نے مرنا ہے، جن نے مرنا ہوتا ہے فرشتوں کے نام ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جن روحوں نے دنیا کے اندر آنا ہوتا ہے فرشتوں کے حوالے ان کے نام کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ المبارکہ یعنی ایسی رات کہا گیا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کے نامہ اعمال کا حساب و کتاب جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سورہ دخان کے بعد سورۃ الجاثیہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو بیان فرمایا ہے 25ویں پارے کے اندر۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، یعنی اللہ قیامت کے دن کا منظر جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور اس صورت میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، اس لیے اسے سورہ جاثیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی قیامت کا دن جب ہوگا تو لوگ اتنے پریشان ہوں گے وہاں پر کہ اپنے گھٹنے جو ہے نا ایسے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، یعنی اتنے پریشان ہوں گے کہ ان کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل، جاثیہ کا مطلب جو ہے وہ یہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، یعنی اتنے پریشان ہوں گے کہ یہ گھٹنے جو ہے نا ان کے بل زمین کے اوپر جو ہے وہ وہاں میدان حشر کے اندر پریشان ہو کر وہاں پر بیٹھے ہوں گے میدان حشر کے اندر۔ پھر اللہ ان مجرموں کے مکروہ چہرے سامنے جو ہے وہ لائے گا، اور جو اللہ کی آیات کو سننے کے باوجود بھی انکار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور گویا ان کی حالت دنیا میں ایسے تھی کہ کچھ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کے احوال کو بھی بیان فرمایا ہے، اور ساتھ قیامت کی منظر کشی بھی بیان فرمائی ہے کہ اس سورت کے آخر میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ بندوں سے مخاطب ہے اور کہا جا رہا ہے، اللہ ایک نقشہ بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ قیامت جو ہے وہ جب واقع ہو جائے گی، لوگ سارے کے سارے میدان حشر کے اندر جمع ہوں گے، خوف کے مارے اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہا ہوگا کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا، آج تمہیں بھلا دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں قیامت کی کوئی یاد نہیں تھی کہ قیامت آئے گی؟ اس وقت تم نے قیامت کو بھلا رکھا تھا، آج جو ہے وہ تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ تم آیات الہیہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔